حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ واقف ہیں، معروف صحابی ہیں۔ یہ بڑے مالدار گھرانے کے فرد تھے، یہ قریش کے ان نوجوانوں میں تھے جو گنے چنے مالدار نوجوان شمار ہوتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک پہنتے تھے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے تھے، اعلیٰ ترین دستیاب عطر استعمال کرتے تھے۔ ان کی خوشبو کا ذوق اس قدر تھا کہ جب یہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والوں کو اس گلی میں پھیلی ہوئی خوشبو سے اندازہ ہوتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں۔ اور انتہائی اللہ نے انہیں ایسی زبان عطا کی تھی کہ ان کے دلائل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ مجلسوں کی جان ہوتے تھے، لوگ ان کا انتظار کرتے تھے، جب یہ تشریف لاتے تھے تو مجلس جمتی تھی، لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے۔ اس طریقے سے آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی اور یہ مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام کا اوائل زمانہ تھا، جب ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جو مسلمان ہوتے تھے تو وہ گویا کہ موت کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تھے۔ تو اس ماحول میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جب والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا تو مسلمان ہو گیا تو والدہ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بیٹا عزم اور استقلال کے جس راستے پر چل پڑا تھا اس راستے میں موت تو قبول ہوتی تھی لیکن واپسی قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت مصعب نہ مانے، والدہ نے ہر طریقے سے کوشش کی، ان کے اوپر جبر بھی کیا، ان کا خرچہ بھی روکا، ان کے آسائشیں بھی روکی، لیکن مصعب نے والدہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جس دائرے میں آ چکے تھے وہاں سے قدم پیچھے ہٹانا گوارا نہیں تھا۔ اب آرام سہولتیں یہ تمام تو گھر والوں کی طرف سے تھی، گھر والے شرک پہ جمے ہوئے تھے، چنانچہ انہیں ایک ایک کر کے سہولیات سے ہاتھ دھونے پڑے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ کپڑا ان کے جسم پہ اتنا بھی نہیں تھا جس سے ان کا سطر ڈھانپا جا سکے۔ اتنا چھوٹا سا معمولی سا لباس پہن کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اب صحابہ نے بھی نہیں ان کو دیکھا، وہ پہلے بھی ان کو دیکھ چکے تھے کہ یہ وہ مصعب ہے جو کہ مکہ کا سب سے قیمتی لباس پہنتے تھے، جو دستیاب اعلیٰ ترین خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ جسم نحیف ہے، کپڑا پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تمام تر آزمائشیں، یہ مشکلات ان کو اپنے عزم اور استقلال سے پیچھے نہ ہٹا سکیں۔ پھر اللہ نے انہیں نوازا بھی، جب آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ انعام بھی دیتا ہے۔ چنانچہ انہیں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ ان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ مدینہ طیبہ میں ان کی برکت سے اللہ نے اسلام پھیلایا، اور دیگر مسلمانوں کی ہجرت کے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا، تو اللہ نے مرتبہ بھی اتنا ہی بلند دیا۔